ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دو خوشیوں کے دن پسند فرمائے، عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ جو حج کے اگلے دن منائی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی دونوں عیدوں کو ہدایت اور نعمت کی تکمیل کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ دونوں عیدوں کا اللہ کی نعمتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان تقوی، صبر، ہمدردی، ڈسپلن اور ضبط نفس سکھاتا ہے، اور عید قرباں مسلمانوں کو اپنے دین پر مکمل عمل کرنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایثار و قربانی اور حصول رضا الہی کا وہ جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، حکومت وقت سے بغاوت کی، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑائے، اپنی جان ہی کی نہیں لخت جگر کی قربانی کا حکم ہوا تو اس کی بھی تکمیل فرمائی۔ اخلاص و سچائی اور ایثار و قربانی کا یہ ایک ایسا انمول واقعہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی دین، کوئی ملت پیش نہ کر سکی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے ایک فریضہ کی حیثیت دے دی، تاکہ اسے نگاہ میں رکھتے ہوئے بندہ مومن اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے کہ ضرورت پڑنے پر رضا الہی کے حصول کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، اور ہر وہ چیز جو جس کا تقاضا اس کا رب کرے گا اس کے خدمت پہ پیش کر دے گا۔ لیکن ناظرین کرام، افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اسے محض ایک رسم بنا ڈالا، نہ اس کی حقیقت کو پہچانا، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھا۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کو نہ تو ہماری قربانی کے جانوروں کا گوشت مطلوب ہے اور نہ ہی ان کا خون، اس کو تو وہ تقوی درکار ہے جو ہماری اس قربانی کے پیچھے چھپا ہے، وہ تقوی جو رضا الہی کا طلبگار ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانی کرتے ہو، نہ تو اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو اس کے پیچھے چھپا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسوہ ابراہیمی میں ہمارے لیے یہ عظیم نصیحت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، ہمارے رب کا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہر حکم پر فوری سر اطاعت کو خم کرنا ہے۔ ہم جس طرح جانور کی قربانی کرتے ہیں اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کریں، تاکہ اختلاف، انتشار، بغض اور حسد، کبر و غرور، باہم عناد و دشمنی، مکر و فریب، حق تلفی وغیرہ یہ وہ چیزیں جو انسانیت کی تذلیل کا مرکز ہیں، اس کے بجائے انسانی عظمت و بلندی کا جو معیار قرآن نے پیش کیا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں بسا لیں۔ یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ذات، برادری، رنگ و نسل اور دیگر سارے امتیازات کو مٹا کر اخوت، مساوات اور ایک اللہ کی بندگی پر قائم ہو جائے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام اور ایمان کی وہی کیفیات پیدا ہوں
اور اللہ عز و جل کے ساتھ محبت وفاداری کی وہ شان پیدا ہو سکے جس کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں کر کے دکھا دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عید الاضحیٰ کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسوہ ابراہیمی پر چلنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔